صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے، 6واں پارہ ہے، وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم ناپاک ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، جنبی ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کر لو۔ اسی طرح سورہ بقرہ 2 پارہ میں اللہ فرماتا ہے حتیٰ یطہرنا، یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ اور سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ ہی حالت جنابت میں جب تک غسل نہ کر لو، مگر سفر کی حالت میں کہ وہاں پانی نہ ملے تو بجائے غسل کے تیمم ہے۔ تو ان آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی ناپاک ہو تو اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہے۔ حدیث پاک اس تعلق سے بہت ساری مروی ہیں، چند ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز جیسا وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر اس سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے، پھر سر پر 3 لپ پانی ڈالتے، اس کے بعد تمام جلد پر پانی بہا دیتے۔ ایک دوسری روایت میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کر دیا، حضور نے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اس کو دھویا، پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا، پھر بائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا، پھر استنجا فرمایا، پھر زمین پر ہاتھ مار کر ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور منہ اور ہاتھ دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن پر پانی بہایا، پھر اس جگہ سے الگ ہو کر پاؤں مبارک کو آپ نے دھویا۔ اس کے بعد میں نے بدن پوچھنے کے لیے ایک کپڑا دیا تو حضور نے نہ لیا اور ہاتھ کو جھاڑتے ہوئے تشریف لے گئے۔ ایک اور روایت بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ انصار کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بعد نہانے کا سوال کیا، اس کو کیفیت غسل کی سرکار نے تعلیم دی، پھر فرمایا مشک لگا ہوا ایک ٹکڑا کپڑے کا لے کر اس سے طہارت کر۔ اس عورت نے عرض کیا کیسے اس سے طہارت کروں؟ سرکار نے فرمایا اس سے طہارت کر۔ پھر اور اس خاتون نے عرض کی کیسے طہارت کروں؟ سرکار نے فرمایا سبحان اللہ اس سے طہارت کر۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر کہا اس سے خون کے اثر کو صاف کر۔ چونکہ معاملہ پردے کا تھا، سرکار نے بار بار اشارے سے سمجھایا، جب وہ نہ سمجھی تو حضرت ام المومنین نے اسے سمجھایا۔ اسی طرح امام مسلم نے ام المومنین ام سلمہ سے روایت کی، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سر کی چوٹی بہت مضبوط باندھتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھول ڈالوں؟ فرمایا نہیں، تجھ کو صرف یہی کافی ہے کہ سر پر 3 لپ پانی ڈالے، پھر اپنے اوپر پانی بہا لے، پاک ہو جائے گی، یعنی جب کہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں۔ اور اگر اتنی سخت چوٹی گوندھی ہے کہ جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو اس صورت میں کھولنا فرض ہوگا۔ ایک اور روایت ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ کی حضرت ابو ہریرہ سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ابو داؤد نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ
بے دھوئے چھوڑ دے گا اس کے ساتھ آگ سے ایسا ایسا کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی، یعنی 3 بار یہی فرمایا۔ کیا مطلب؟ یعنی سر کے مال مڈا ڈالے کہ بالوں کی وجہ سے کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اصل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم میں بڑے بال تھے اور بڑے گھنے تھے، تو کہتے ہیں کہ سرکار نے جب یہ فرمایا کہ بال کی جگہ رہ گئی تو آگ سے جلایا جائے گا، تو میں نے اپنے بالوں سے دشمنی کر لی اور سر کو مڈائے رکھتا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کی سنت حضرت علی کو سب سے زیادہ ادا کرنی چاہیے تھی۔ آج دیکھیے جس کو وہ زلفوں کا شوقین ہے، نماز نہیں پڑھے گا زلف رکھے گا، چاہے غسل صحیح سے کر پائے یا نہ کر پائے، جھوٹ بولے گا زلف رکھے گا۔ ایک عجب سا وتیرہ پڑا ہوا ہے لوگوں کا۔ ہاں، ہم نے تو مشائخین میں اکثروں کو دیکھا، یہاں تک کہ میری نظر پیر طریقت رہبر شریعت آقائے نعمت خطیب البراہین پرتبہ تقوی مفتی اعظم ہند سرکار سیدنا خطیب البراہین صوفی نظام الدین رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ہمیشہ اپنے بال کو مڈائے رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے بال ہوتے تھے۔ حضور محدث کبیر کے ساتھ تو زندگی کے اچھے خاصے عرصے گزارنے کی سعادت ملی، اور پورے سال میں جو ایک ہفتہ سرکار کے ساتھ رہتے ہیں ہم اسی کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، مگر سرکار کے بال ایک دم چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کے بال چھوٹے چھوٹے، حضور مفتی اعظم ہند کے بال کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ چھوٹے تھے۔ ہاں، اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے، ہم نے مفتی جلال الدین کو دیکھا، بحر العلوم کو دیکھا، شارح بخاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان سارے اکابرین علماء کو دیکھتے ہیں تو یہ بال اپنے چھوٹے چھوٹے رکھتے ہیں۔ ہاں، بہرحال زلفوں کی سنت سے انکار نہیں ہے، رکھے، مگر وہ شخص رکھے جو اس کے حق کو ادا کر سکے، اور جو حق نہ ادا کر سکے اسے نہیں رکھنا چاہیے۔ چلیے، اصحاب سنن اربعہ نے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے، یعنی جو غسل کا وضو ہوتا وہی کافی ہوتا تھا۔ چلیے، اسی طرح ایک روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ہوئے دیکھا، پھر منبر پر تشریف لے جا کر حمد الہی و ثنا کے بعد فرمایا، اللہ تعالی حیا فرمانے والا اور پردہ پوش ہے، حیا اور پردہ کرنے کو دوست رکھتا ہے، جب تم میں کوئی نہائے تو اسے پردہ کرنا لازم ہے۔ بہرحال مردوں کے لیے تو ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانے کے بعد نہانے کی اجازت ہے، مگر بلا شبہ نہانے کی صورت میں کپڑا بھیگ جاتا ہے اور جسم سے چپک جاتا ہے، جس سے اعضائے جسم ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ شرم و حیا کی بات ہے، لہذا لوگوں کو اس طرح نہانا نہیں چاہیے۔ سوچو، شریعت، ہمارے نبی سوچو اس قدر اہتمام فرماتے ہیں پردے کا مردوں کے تعلق سے بھی، اور آج کی عریانیت دیکھ لیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح بکثرت صحابہ سے حدیث مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور پچھلے دن پر یعنی قیامت پر ایمان لایا، حمام میں بغیر تہبند کے نہ جائے۔ جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لایا، اپنی بیوی کو حمام میں نہ بھیجے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حمام میں جانے کا سوال فرمایا تو فرمایا کہ عورتوں کے لیے حمام میں بھلائی نہیں، غرض کی تہبند باندھ کر جاتی ہیں۔ فرمایا اگرچہ تہبند اور کرتے اور اوڑھنی کے ساتھ جائیں۔ سوچئے آپ، اللہ اکبر۔ چلیے، اب ایک اور حدیث پاک ہے حضرت ام المومنین ام سلمہ سے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، تو کیا جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر نہانا ہے؟ فرمایا ہاں، جب کہ منی دیکھے، پانی دیکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے منہ ڈھانک لیا اور عرض کیا، رسول اللہ، کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ احتلام یعنی نائٹ فال، رات میں خواب دیکھنے کی وجہ سے جو منی وغیرہ نکلتی ہے۔ فرمایا، سرکار نے فرمایا ہاں، ایسا نہ ہو تو کس وجہ سے؟ بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی منی اور احتلام یہ عورت سے بھی خارج ہوتا ہے اور مرد سے بھی ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج کی سائنس ہے، مگر 1500 سال پہلے میرے نبی نے اس کو بیان فرما دیا۔
معاملہ یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ کو تعجب کیوں ہوا؟ جب حضرت ام سلیم نے پوچھا کہ عورت کو احتلام ہو تو وہ غسل کرے کیا، تو سرکار نے فرمایا ہاں۔ ام سلمہ کو تعجب ہوا اور پوچھا کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ کیوں کہا؟ ہم نے بتایا تھا کہ نبی کی بیویاں جب دوسروں کی طرح نہیں ہو سکتی ہیں تو نبی ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ امہات المومنین کو اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے پہلے بھی احتلام سے محفوظ رکھا، اس لیے کہ احتلام میں شیطان کی مداخلت ہے اور شیطانی مداخلتوں سے ازواج مطہرات پاک ہیں، اسی لیے ان کو حضرت ام سلیم کے اس سوال پر تعجب ہوا تھا۔ چلیے اسی طرح ایک حدیث پاک ابو داؤد و ترمذی کی حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، مرد تری پائے اور احتلام یاد نہ ہو، خواب وغیرہ یاد نہ ہو، فرمایا غسل کرے۔ اور اس شخص کے بارے میں سوال ہوا کہ خواب کا یقین ہے اور تری نہیں پاتا، یعنی کپڑا وغیرہ اس کا گیلا نہیں ہے مگر اسے یاد ہے کہ میں خواب دیکھا ہوں، سرکار نے فرمایا اس پر غسل نہیں ہے۔ ام سلیم نے عرض کی عورت اس کو دیکھے تو اس پر غسل، فرمایا ہاں، عورتیں مردوں کے مثل ہیں اس مسئلے میں۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مرد کے ختنے کی جگہ عورت کے مقام میں غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح صحیح و بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے حضرت عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ان کو رات میں نہانے کی ضرورت ہوتی ہے تو فرمایا وضو کر لو اور شرمگاہ کو عضو تناسل کو دھل لو پھر سو جاؤ۔ اسی طرح صحیحین میں حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنبی ہوتے اور کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کا سا وضو کر لیتے تھے۔ مسلم میں ابو سعید خدری سے حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بیوی کے پاس جا کر دوبارہ جانا چاہے، ایک رات میں 2 مرتبہ جانا چاہے تو اسے چاہیے کہ جب دوبارہ جانا چاہے تو وضو کر لے۔ ترمذی شریف میں ابن عمر سے حدیث مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض والی اور جنب والی قرآن میں سے کچھ نہ پڑھیں۔ اگر عورت حائضہ ہے یا مرد یا عورت ناپاک ہوں تو انہیں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ابو داؤد نے ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گھروں کا رخ مسجد سے پھیر دو کہ میں مسجد کو حائض اور جنب کے لیے حلال نہیں کرتا، یعنی مسجد میں حائضہ اور جنبی شخص نہیں آ سکتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد نے حضرت علی سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملائکہ اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر اور کتا اور جنبی یعنی ناپاک شخص ہو۔ بتاؤ جناب علی، آج نوجوانوں کی کتنی بری حالت ہے، نہ پیشاب میں احتیاط نہ پاکی کا خیال، پورا دن ناپاک بن کر جو ہے گدھوں کی طرح گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں آتی۔ اس دور کا ایک برا ماحول ہے۔ حائضہ عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر عورت حائضہ ہو تو نماز معاف ہے، مگر اسے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت وہ وضو کرے اور جتنی دیر تک اس وقت کی نماز پڑھتی تھی مصلی لگا کر بیٹھ جائے اور ذکر و اذکار میں لگی رہے، اتنی دیر تک مصلی لگا کر بیٹھ جائے اور ذکر و اذکار میں لگی رہے۔ مگر حیض آتا ہے کہ عورتیں باقاعدہ جیسے اسکول اور مدرسے کی چھٹیاں مناتے ہیں ایسے ہی عورتیں چھٹیاں مناتی ہیں، تو بہرحال وہ جنابت کی حالت ہوتی ہے اور ایسے حالت میں انہیں نقصان پہنچنے کا شیاطین کی طرف سے زیادہ غالب گمان ہوتا ہے، اسی لیے انہیں وضو پر ہمیشہ رہنا چاہیے، اگرچہ اس وضو کا مطلب کچھ نہ ہو لیکن برکت بہرحال ہے۔ چلیے، تو گھر میں نہ تصویر رکھو اور نہ ہی کتا رکھو۔ جس طرح کتے کو گھر سے باہر نکالا جاتا ہے ایسے ہی تصویر کو بھی گھر سے باہر نکالو، اور گھر میں جنبی رہے تو اسے بھی گھر سے مار کے باہر نکال دو۔ اسی طرح حدیث پاک میں رسول اللہ فرماتے جسے ابو داؤد نے روایت کیا صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے 3 شخصوں سے قریب نہیں ہوتے، کافر کا مردہ اور خلوق یعنی لتھڑا ہوا اور جنبی شخص کے بھی قریب فرشتے نہیں آتے مگر جب کہ وہ وضو کر لے، یعنی جنبی اگر وضو کر لے تو فرشتے اس کے پاس آئیں گے۔ امام مالک نے ایک روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط عمرو بن حزم کو لکھا اس میں یہ تھا کہ قرآن کو صرف پاک شخص چھوئے، ناپاک شخص نہ چھوئے۔ اسی طرح ایک روایت میں بخاری و مسلم کی ابن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو جمعہ کو آئے اسے چاہیے کہ نہا لے۔ تو جمعہ کے دن نہانا یہ سنت ہے اور بڑا ہی افضل عمل ہے۔ تو یہ وہ حدیثیں تھیں جس میں غسل کے سنن و مستحبات اور واجبات اور جنبی کے مسائل اور حائضہ کے مسائل ایک حد تک آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب بالتفصیل ایک ایک مسئلے کو ذکر کیا جائے گا، تو انشاءاللہ غسل کے فرائض اور اس کی تفصیلات کو ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان عقیدے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔